دین باوضو رہنا. پھر یہ لازم نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، یہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ اس پر لازم کر دیا گیا ہو. یہ تو ایک اضافی چیز ہے. نہ کرو گے کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن کر لو گے تو رب تعالیٰ بڑا بھلا کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. اب بتائیے جس کے لیے ہر وقت فرشتے ثواب ہی لکھتے رہے، اس سے بڑا ولی کون ہوگا بھائی؟ ہم تو سمجھے ولی کسی خاص ڈیزائن کا ہوتا ہے، بھائی ڈیزائن کے بھی ولی ہوتے ہوں گے، پر یہ جو اللہ کا ولی ہے یہ تو ہے لوگ سمجھے ہماری طرح کاروبار کر رہا ہے. اس میں ایک ہی خصوصیت ہے کہ باوضو رہتا ہے. جب وہ باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب مسلسل لکھتے رہتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے اعضاء، باوضو رہنے والے کے اعضاء، یہ اس کی ٹانگیں، یہ اس کے بازو، یہ اس کی انگلیاں، یہ اس کا سر، یہ اس کا سینہ، یہ ساری چیزیں جب تک باوضو رہتا ہے یہ ذکر الہی کرتی رہتی. اللہ کا ذکر وہ ایک ہی نہیں کر رہا، یہ سب کچھ ذکر الہی ہو رہا ہے. تو کبھی بندے پہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بندے کے جسم کا بال بال ذکر الہی کرتا رہتا ہے. وہ جہاں اکیلا بیٹھا اکیلا نہیں بیٹھا، یوں سمجھیے جیسے لاکھوں اور کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ بھی تو حدیث پاک آپ نے بار بار سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ذکر الہی کے لیے لوگ بیٹھتے فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے آ کے ان کے ارد گرد آ کے گھیرا ڈال لیتے ہیں. بھائی جہاں 2 4 8 10 بیٹھے وہاں ذکر الہی کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں. تو جہاں اللہ کے بندے کا ہر عضو ہر ذرہ ذکر کر رہا ہے تو وہاں فرشتے کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں. فرشتے اس کی صحبت کو ترستے ہیں، اس کی دوستی پہ آتے ہیں اور اس کو اپنے یار بناتے ہیں. قلم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا قلم، یہ نیکیاں لکھنے والا قلم، اس کا ثواب لکھ دے تر و تازہ رہتا ہے اور اس کے اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ سو جاتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو جن اور انسان، ان میں جو شریر لوگ ہیں شیاطین الجن والانس، جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. وہ جیسے بھی لیٹا ہے باوضو صرف لیٹا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کس سے؟ شیاطین جن و انس سے حفاظت کرتے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ایک جگہ جا رہا تھا دریا کے کنارے، تو میں نے دیکھا کہ بڑا سا بچھو جو ہے وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا، بھائی بچھو ہے دریا کے کنارے جا رہا ہے، ایک ہی سمت پہ جا رہا ہے. میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا. اب ان کو دل نے مائل کیا ہوگا، اللہ نے ہی دل میں ڈالا ہوگا پیچھے چلو بچھو کے، ورنہ بچھو کے پیچھے کون جاتا ہے. وہ پیچھے چلا. آگے دریا کے کنارے پر ایک بڑا سا کچھوا ظاہر ہوا، تو یہ بچھو کچھوے پہ بیٹھ گیا. کچھوے نے اس کی کشتی کا کام دیا اور دریا کے دوسری طرف لے گیا. اس بچھو کو دریا کے دوسری طرف لے گیا. کہتے میں اپنی کشتی لی، میں کشتی لے کے میں پیچھے. آگے دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک سانپ اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ڈنگ مارنے کے لیے آ رہا ہے. اور اس کے پہنچنے سے پہلے بچھو اس سے لڑ جاتا ہے، سانپ سے، سانپ کو ڈنگ مارتا ہے، سانپ اس کو کرتا ہے، حالانکہ بچھو سانپ کو مار دیتا ہے. بچھو سانپ کو وہ سویا ہوا. اب وہ سویا ہوا اس اللہ کے بندے نے اسے جگایا. ارے اللہ کے بندے کیا کر کے سوئے ہو؟ تو یہاں سویا ہے، نیلی چھت والا تیری حفاظت کر رہا ہے. جب اپنی آنکھوں سے جنت کو وہ دیکھتا ہے کہتا ہے اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ اے رفیق اعلیٰ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. تو خالق و مالک اس وقت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں تو اس پر موت کی سختیاں آسان ہو جاتی. موت کی سختیاں آسان. تو موت کی سختیاں بھی کس پر آسان؟ جو باوضو رہتا ہے. اللہ ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک وہ وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. جب تک وضو میں رہتا ہے رب تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. رب تعالیٰ میرے امان میں ہے، میری حفاظت میں ہے. بھائی کوئی بڑا ہو افسر،
وہ کہے بھئی یہ آدمی سے تم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صرف کو پیچھے طاقتور ہونا چاہیے، جب طاقتور کسی کی ذمہ داری لے لیتا ہے پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کہتا ہے کہ اس کا پیچھے کوئی سائیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سائیں ہے۔ بلکہ ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں، اور جس کے گلے میں پٹا ہونا اس کو بھی کوئی نہیں مارتا، جس کا کوئی مالک ہے، حالانکہ وہ پلید جانور ہے، اس کو نہیں کوئی مارتا، اس کا مالک ہے۔ ایمان والے تو پھر اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ بھی ہمیشہ باوجود رہتو صحیح رب تعالیٰ وہ زینت عطا کرے گا، فرشتے بھی جب گزریں گے تو تجھے سلام کرتے ہوئے گزریں گے کہ یہ اللہ والا جا رہا ہے، اس کا تعلق عام آدمی کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق نیلی چھت والے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس پیارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی کام کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ، یہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی، یہ اولیاء کرام کے معمولات ہوتے ہیں، اللہ والے یہ چیزیں کرتے ہیں، ان سے رب تعالیٰ انہیں اپنی ولایت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، اپنے قرب کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص آدمی انہیں ہی ولایت ملتی ہے، اس کا تو در کھلا ہے، جو اس کے در پہ آتا ہے وہ محروم نہیں رکھتا، وہ تو مہربانی کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ کوئی آدمی جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو کہے بسم اللہ، جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ گھر سے نکلنے لگے تو کریں بسم اللہ، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ، بیٹے کے سر پہ دست شفقت رکھنے لگے تو کیا؟ بسم اللہ، لیٹنے لگے تو کیا؟ بسم اللہ، اٹھنے لگے تو کیا؟ بسم اللہ۔ وعند الفراغ من الحمدللہ، سر پہ ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کا بسم اللہ، اور فارغت کر الحمدللہ، شکر ہے میرا بیٹا زندہ۔ کھانا کھایا ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ، آخر میں الحمدللہ، پانی پیا گھونٹ بسم اللہ الحمدللہ، چلتے آپ نے کہیں جانا ہے بسم اللہ کرتے آ رہے ہیں، اور جہاں منزل پہنچتے کہتے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے پہنچ گیا۔ تو کام کے شروع میں بسم اللہ اور کام کے آخر میں الحمدللہ۔ اور جب کوئی ایسی چیز دیکھی جو ناپسند ہو، تھوڑا سا خوف آتا ہو، ناپسند ہو، تو پھر کیا کہنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنت، جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ تو گویا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے رب اسے جنت کا خزانہ دیتا ہے۔ تو جنت کا خزانہ جنتی کو ہی دے گا، جہنمیوں کے مقدر میں جنت کا خزانہ نہیں ہے۔ تو جسے توفیق ملتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ تو آئیے رب تعالیٰ کا در کرم کھلا ہے، اس سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جہاں اتنی نعمتیں تو دے رہا ہے ایک مسکین کو بھی عطا کر دے۔ جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے انشاءاللہ اس کا در کرم کھلا ہے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی بڑی چیز دیکھے سمجھ سے بڑی ہو تو کہیے لا الہ الا اللہ۔ انسان کبھی جاتا کوئی عمارت ہی دیکھتا بڑی سی، تعجب میں آ جاتا ہے اتنی بڑی عمارت، تو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی، یہ عمارتیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ دنیا کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن میرا سر بندگی جھکے گا تو کسی کی بارگاہ میں؟ اللہ جس نے یہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ کوئی کام کرنے لگے تو کہے انشاءاللہ، کام کر کہے انشاءاللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ یہ کام کروں، یہ نہیں کہ میں کروں گا، میں ہی تو ختم کرنی ہے، یہ اندر سے مرتی نہیں، انا تو ختم کرنا ہے، انا پسند نہیں ہے اللہ کو۔
رب کہتا سارے معاملات میرے سپرد کر دو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آئیے ہم کوئی بھی کام کرنے لگے تو کوئی پوچھے جی انشاءاللہ ایسا کرنے لگے، اللہ نے چاہا تو ایسے ہوگا، اللہ نے یہ جی کیا عمارت بنا رہے انشاءاللہ، بھائی اتنے کہنے میں کیا حرج ہے جی، آپ بنا اپنی کوٹھی ہی رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے جی کوٹھی بنے گی یہاں، ہاں بنے گی، اس میں فرق ہے، اور ایک انشاءاللہ بنے گی، اس میں فرق ہے کہ آپ انسان کہتا ہے بناؤں گا، ایک کہتا نہیں اللہ نے چاہا تو بن جائے گی، بننی تو ہے، مہربانی ہے، تو ہر وقت انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جب وہ بار بار معاف کرتے کہتا ہے قدم قدم پہ کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتا ہے۔ اور جب استغفر اللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو روز آتی ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ تو آئیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ گناہ کی طرف مجھے واپس نہ لوٹانا، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لینا۔ تو اللہ رب العزت کا در کرم تو کھلا ہے، آئیے اس در کرم سے مانگنا سیکھتے ہیں، اسی در کرم سے لو لگانا سیکھتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے در پہ آ جاتا ہے اس پہ جھولیاں پھیلاتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ مہربانی ہی مہربانی کرتا ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ٹھوکر لگی، اس وقت شیطان کو کوئی نہیں کہنا برا تیرا ستیہ ناس شیطان، نہیں، ٹھوکر لگی تو کہہ دیا بسم اللہ۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، جھٹکا لگا ہے تو کہیے بسم اللہ، اللہ کا نام ہی لیا ہے۔ فرمایا اس سے کیا ہوگا، شیطان وہ مکھی جتنا بن جاتا ہے، ذلیل رسوا ہوتا ہے، میں اس کے ارد گرد جال بن رہا ہوں، اس کو اللہ سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اسے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عجب کس چیز کا بنا ہوا ہے، ٹھوکر لگتی ہے پھر بھی کہتا ہے بسم اللہ۔ تو آئیے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر و تازہ کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا محروم نہیں رہتا، اس کی جھولی بھری کی بھری رہتی ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے در پہ جھکتے ہیں، اس کے در پہ سر بسجود ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت انسان سوچ لے آج دن میں کتنی نیکیاں ہوئی، کتنے گناہ ہوئے، بھی سوچ لیں میں حرج کیا ہے۔ جب سوچیں گے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو دل ہی دل میں کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ بھائی گناہ کا تصور ہوگا تو معاف کریں گے نا، اگر گناہ نہیں سمجھا تو پھر معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ معافی تبھی مانگے گا انسان جب گناہ سے ہو جاتا ہے۔ تو غلطی ہو گئی، سوچا اور سوچ کے اللہ سے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ آج سوتے سوتے یہ عادت بنا لیجئے، پورے دن کی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ جب آخری مرتبہ سوئیں گے موت کا وقت آئے گا، رب توفیق دے گا، ساری زندگی کی گناہوں کی معافی کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی معافی مانگتا ہے میں اسے ایسے پاک کرتا ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پیدائش والے دن کی طرح، بچہ پہلے دن کا بچہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو پاک و صاف اور طیب و طاہر ہے۔ ایمان والا جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے رب اسے پہلے دن کے بچے کی طرح پاک کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ کا در کھلا ہے، اس در سے معافیاں مانگتے ہیں۔ جرم ہر ایک سے ہوتے ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کسی سے بڑی کسی سے چھوٹی، کوئی غلطی سمجھے یا نہ سمجھے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ کا حق کون ادا کر سکتا؟ ہم سجدہ کر کے تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کا کون حق ادا؟ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پیدا ہونے والے دن ہی سجدے میں پڑا رہے، سبحان ربی اللہ کہتا رہے، مرنے والے دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام اس نے دیا ہے، شکر اس کا ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کہتا ہے چلو جیسا بھی کرو میرے بارگاہ میں الحمدللہ کو تو کہو، میں قبول کروں گا، میں جہاں اتنوں کا قبول کرتا ہوں وہاں تمہارا بھی قبول کر لوں گا۔ ہماری نماز باجماعت میں یہی تو حکمت ہے، ہمارے اسلام نے باجماعت نماز کا درس دیا، یہی تو حکمت ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے، بھائی دور دور سے آگے کیوں بھی گھر میں کیوں نہیں پڑھ لیا؟
بھئی خطبہ ہی تو دینا ہے، خطبہ گھر میں بھی دے لیجئے، کوئی دے سکتا ہے، نماز ہی پڑھنی ایک ہو جائے نماز تو باقی پڑھ لیجئے. نہیں، اس لیے کہ جب سارے لوگ ایک شہر کے اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ پہ، ان میں سے کوئی تو نیک ہوگا. کوئی یہ تو نہیں ہوتا نیک ہی نہیں، نیکوں سے تو بھری پڑی ہے یہ امت، اب غنی امت ہے، نیکوں سے بھری پڑی، کوئی نہ کوئی تو نیک ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سخی ہے کہے نہیں یہ نیک میں لے لیتا ہوں باقی بات چھوڑ دیتا ہوں، جب وہ لیتا تو سارے ہی لیتا. پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.